احمدیت دنیا میں اسلامی تعلیم و تمدن کا صحیح نمونہ پیش کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ۔ قسط اول۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خطاب مجلس خدام الاحمدیہ کے تیسرے سالانہ اجتماع کے موقع پر 6 فروری 1941 کو مسجد اقصی قادیان میں فرمایا۔ یہ خطاب جو تربیتی نوعیت کا ہے، جو کئی قسم کی زرعی ہدایات پر مشتمل ہے اور احباب جماعت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے، قارئین الفضل کے استفادے کے لیے پیش ہے۔ ادارہ تشہد و تعوذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا، میرا دل تو آج چاہتا تھا کہ میں بہت سی باتیں اس اجتماع میں کہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ماتحت پرسوں سے میری آواز بیٹھتی چلی جا رہی ہے اور آج تو ایسی بیٹھی ہوئی ہے اور گلا ایسا معوف ہے کہ اگر میں زیادہ دیر تک تقریر کروں تو ممکن ہے گلے کو کوئی مستقل نقصان پہنچ جائے، اور مجھے اس بات کا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ میری آواز پہلے بہت بلند ہوا کرتی تھی، ایسی بلند کہ بعض دوستوں نے بتایا کہ چھوٹی مسجد میں ہم نے آپ کی قرات سن کر اور سمجھ کر مدرسہ احمدیہ میں نماز پڑھی ہے۔ یہ حضرت خلیفۃ اول کے زمانے کی بات ہے، مگر ایک دفعہ میرا اسی طرح گلا بیٹھا ہوا تھا کہ میں اپنے ایک عزیز کے ہاں گیا۔ اس نے کہا کہ آپ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں گرامو فون میں ریکارڈ بھروانا چاہتا ہوں، آپ کسی صورت کی تلاوت کر دیں۔ میں نے معذرت کی کہ مجھے نزلہ و زکام ہے اور گلا بیٹھا ہوا ہے، مگر انہوں نے اصرار کیا اور کہا کہ میں تو آج اس غرض کے لیے تیار ہو کر بیٹھا ہوں۔ چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ یا کوئی اور صورت مجھے اس وقت صحیح طور پر یاد نہیں رہا ریکارڈ میں بھروا دی۔ اس کے بعد میری آواز جو بیٹھی ہوئی تھی وہ تو درست ہو گئی، مگر آواز کی بلندی میں قریباً 25% کی ہمیشہ کے لیے کمی آ گئی۔ تو ایسی حالت میں زیادہ بولنا بہت دفعہ مضر ہوتا ہے۔ کھانسی کی حالت میں تو میں کافی تقریر کر لیا کرتا اور اس کی میں چنداں پرواہ نہیں کیا کرتا، مگر گلے کی خراش اس سے مختلف چیز ہے۔ خدام الحمدیہ کا یہ اجلاس اس لحاظ سے پہلا اجلاس ہے کہ اس میں باہر سے بھی دوست تشریف لائے ہیں۔ گو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ان کے آنے کی وجہ سے پورے طور پر خوش ہوں، کیونکہ جہاں تک مجھے علم ہے بہت کم دوست باہر سے آئے ہیں، اور خدام الحمدیہ کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ شاید کل تعداد کا 6واں یا 7واں یا 8واں یا 9واں بلکہ 10واں حصہ آیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس مجلس میں بیٹھنے والے اکثر دوست گرداسپور کے ضلع کے ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر ذمہ دار ہیں جن کے لیے پیدل سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ان کا اس جگہ آنا ذمہ داروں کی تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بے شک ایک قابل قدر قربانی ہے، مگر ان کے آنے کی وجہ سے اس مجلس کے افراد کی تعداد کا بڑھ جانا دوسرے شہروں کے خدام الحمدیہ کے لیے کوئی خوش کن امر نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور ان رپورٹوں سے جو میرے پاس پہنچتی رہی ہیں اندازہ لگا سکا ہوں، گرداسپور کو چھوڑ کر بیرون جا سے 200-250 آدمی آیا ہے، اور یہ تعداد خدام الحمدیہ کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت کم ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ابھی قریب میں ہی جلسہ سالانہ گزرا ہے، لیکن نوجوانوں کی ہمت اور ان کا ولولہ اور جوش ان باتوں کو نہیں دیکھا کرتا۔ یہ جلسہ تو 1 مہینے کے بعد ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں کئی نوجوان ایسے تھے جو لاہور سے ہر اتوار کو باقاعدہ قادیان پہنچ جایا کرتے تھے۔ مثلا چودھری فتح محمد صاحب ان دنوں کالج میں پڑھتے تھے، مگر ان کا آنا جانا اتنا باقاعدہ تھا کہ ایک اتوار کو وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا، محمود فتح محمد اس دفعہ نہیں آیا؟ گویا ان کا آنا جانا اتنا باقاعدہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے ایک اتوار کے دن نہ آنے پر تعجب ہوا اور مجھ سے دریافت فرمایا کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ وہ بھی کالج کے طالب علم تھے، کالج میں پڑھتے تھے، اور ان کے لیے بھی کئی قسم کے کام تھے۔ پھر وہ فیل بھی نہیں ہوتے تھے کہ کوئی شخص کہہ دے کہ وہ پڑھتے نہیں ہوں گے۔ پھر وہ کوئی ایسے مالدار بھی نہیں تھے کہ ان کے متعلق یہ خیال کیا جا سکے کہ انہیں اڑانے کے لیے کافی روپیہ ملتا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں لاہور کے کالجوں کے جو اسٹوڈنٹس یہاں آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے، ان میں سے 90% وہ ہوتے ہیں جن کو اس سے زیادہ گزارا ملتا ہے جتنا چودھری فتح محمد صاحب کو ملا کرتا تھا، مگر وہ باقاعدہ ہر اتوار کو قادیان آیا کرتے تھے۔
اسی طرح اور بھی کئی طالب علم تھے جو قادیان آیا کرتے تھے. وہ اتنی باقاعدگی سے نہیں آتے تھے مگر بہرحال کثرت سے آتے تھے. اس وقت لاہور میں احمدی طالب علم 10-12 تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 کو مستثنا کرتے ہوئے باقی 10 میں سے 2-3 تو ایسے تھے کہ وہ ہفتہ وار یا قریباً ہفتہ وار قادیان آیا کرتے تھے، اور نصف تعداد ایسے طالب علموں کی تھی جو مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ قادیان آتے تھے، اور باقی سال میں 4-5 دفعہ قادیان آ جاتے تھے. اور بعض دفعہ کوئی ایسا بھی نکل آتا جو صرف جلسہ سالانہ پر آ جاتا تھا، مگر اب صرف 20-25% طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو قادیان میں سال بھر میں 1 دفعہ آتے ہیں یا 1 دفعہ بھی نہیں آتے. آخر یہ فرق اور امتیاز کیوں ہے؟ میں نے کہا ہے کہ اگر ہماری مالی حالت ان لڑکوں سے کمزور ہوتی جو اس وقت کالج میں پڑھتے تھے تو میں سمجھتا کہ یہ مالی حالت کا نتیجہ ہے، اور اگر یہ بات ہوتی کہ اب تمہیں دین کے سیکھنے کی ضرورت نہیں رہی، تمہارے لیے اس قدر اعلیٰ درجے کے روحانی سامان لاہور، امرتسر اور دوسرے شہروں میں موجود ہیں کہ تمہیں قادیان آنے کی ضرورت نہیں، تو پھر بھی میں سمجھتا کہ یہ بات کسی حد تک معقول ہے. لیکن اگر نہ تو یہ بات ہے کہ تمہاری مالی حالت ان سے خراب ہے، اور نہ یہ بات درست ہے کہ باہر ایسے سامان موجود ہیں جن کی موجودگی میں تمہیں قادیان آنے کی ضرورت نہیں، اور پھر اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ اب قادیان کا صف بالکل آسان ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالکل بالا ہے کہ کیوں ہماری جماعت کے نوجوانوں میں اس قسم کی غفلت پائی جاتی ہے. پہلے شام کی گاڑی سے ہمارے طالب علم بٹالہ میں اترتے اور گاڑی سے اتر کر راتوں رات پیدل چل کر قادیان پہنچ جاتے، یا 8-9 بجے صبح اترتے تو 12-1 بجے دوپہر کو قادیان پہنچ جاتے تھے. طالب علم ہونے کی وجہ سے بالعموم ان کے پاس اتنے کرائے نہیں ہوتے تھے کہ یکا یا تانگا لے سکیں. ایسے بھی ہوتے تھے جو یکوں میں آ جایا کرتے تھے، مگر ایسے طالب علم بھی تھے جو پیدل آتے اور پیدل جاتے تھے. مگر اب ریل کی وجہ سے بہت کچھ سہولت ہو گئی ہے. ریل وقت بچا لیتی ہے، ریل کفت سے بچا لیتی ہے، اور ریل کا جو کرایہ آج کل بٹالے سے قادیان کا ہے وہ اس کے کرایہ کے نصف کے قریب ہے جو ان دنوں یکے والا وصول کیا کرتے تھے. اس زمانے میں 1.5-2 روپے میں یکا آیا کرتا تھا، اور ایک یکے میں 3 سواریاں ہوا کرتی تھیں. گویا کم سے کم 8 آنے ایک آدمی کا صرف ایک طرف کا کرایہ ہوتا تھا، مگر آج کل 6-7 آنے میں بٹالے کا آنا جانا ہو جاتا ہے. تو جو دقتیں مالی لحاظ سے پیش آ سکتی تھیں یا وقت کے لحاظ سے پیش آ سکتی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں، اور جو ضرورتیں قادیان آنے کے متعلق تھیں وہ ویسی ہی قائم ہیں. پس میں ان خدام کے توجہ نہ کرنے کی وجہ سے جو اس اجتماع میں نہیں آئے افسوس اور تعجب کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خدام الاحمدیہ کی غرض ان میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ احمدیت کے خادم ہیں، اور خادم وہی ہوتا ہے جو آقا کے قریب رہے. جو خادم اپنے آقا کے قریب نہیں رہتا، وقت کے لحاظ سے یا کام کے لحاظ سے وہ خادم نہیں کہلا سکتا. مگر جیسا کہ میں نے بتایا ہے باہر سے آنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اگر گرداسپور کے دیہات کے افراد نہ آ جاتے اور قادیان کے لوگ بھی اس جلسے میں شامل نہ ہو جاتے تو یہ جلسہ اپنی ذات میں ایک نہایت ہی چھوٹا سا جلسہ ہوتا، اور ایسا ہی ہوتا جیسے مدرسہ احمدیہ یا ہائی اسکول میں طالب علموں کے جلسے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی چھوٹا جاری ہے.